اسٹیشنری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہڑتال پر اردو بازار کے تاجر دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز گروپ کی جانب سے ہڑتال کی کال دی گئی، جبکہ صدر انجمن تاجران اردو بازار ابوذر غفاری گوہر ہڑتال کے حق میں نہیں ہے، اور صدر ابوذر غفاری گوہر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہڑتال کے معاملے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہڑتال کے معاملے پر متاثرہ اسٹیشنریز کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی گئی ہے۔ ایسی نامکمل اور جلد بازی کی ہڑتال الٹا نقصان دے گی۔ صدر ابوذر غفاری گوہر کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ اسٹیشنری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہڑتال پر اردو بازار کے تاجر دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز گروپ کی جانب سے ہڑتال کی کال دی گئی۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز کی جانب سے کیا کہا گیا، سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اعلان کر رکھا ہے کہ بدھ کے روز 7 اگست کو اردو بازار کے متعلقہ تمام مارکیٹیں بند رہے گی۔ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو پھر یہ ہڑتال غیر معینہ مدت کی ہو سکتی ہے۔ تو یہ موقع تھا صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز گروپ کا، جنہوں نے ہڑتال کی کال دی ہے، جبکہ دوسری جانب صدر ابوذر غفاری گوہر ہیں جو کہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ دونوں تاجر تنظیموں کا کیا موقف ہے، اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں شہزاد خان عبدالی سے۔ جی شہزاد، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، اسٹیشنری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کا یہ معاملہ ہے جس پر صدر آل پاکستان انجمن خالد، لیکن صدر اردو بازار لاہور ابوذر غفاری گوہر اس کال سے متفق نہیں ہے اور انہوں نے اس کال کی تائید نہیں کی۔ اس حوالے سے ابوذر غفاری گوہر یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے متاثرہ فریق اسٹیشنرز کو یا اردو بازار میں دیگر ٹریڈ کرنے والے تاجران کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اس طرح کی جلد بازی کی ہڑتال فائدے کی بجائے الٹا نقصان دے گی۔ اردو بازار کے صدر ابوذر غفاری گوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ گوہر صاحب، آپ ہڑتال کے حق میں کیوں نہیں ہیں؟ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، اردو بازار جو ہے یہ پورے پاکستان کو تعلیمی سہولیات فراہم کرنے والی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اور یہاں پر کوئی ایک ٹریڈ نہیں ہے، 12-13 ٹریڈز ہیں۔ اس میں قرآن مجید والے بھی ہیں، اسلامی کتابوں والے بھی ہیں، جنرل کتابوں والے بھی ہیں، ٹیکسٹ بک پبلشرز بھی ہیں، اور ٹیکسٹ بک بورڈ کے پبلشرز بھی ہیں، اور جو بہت سارے ٹریڈز ہیں، اسٹیشنرز بھی ہیں، آفس اسٹیشنرز بھی ہیں، لفافے والے بھی ہیں، لیکن یہ سب کو 12-13 ٹریڈز بنتی ہیں۔ تو یہ جو ہڑتال کا اعلان کیا ہے ایک خود ساختہ صدر، جنہوں نے ایک ہفتہ پہلے ایک ہڑتال کا پمفلٹ دیا بازار میں، اور اس میں جو ایک عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ٹریڈ کو ان کے نمائندوں سے مشاورت نہیں کی گئی۔ کی ہڑتال کو پھر آپ کامیاب نہیں دیکھتے؟ دیکھیں، جب نہ انہوں نے کسی اسلامی کتابوں والے سے بات کی، نہ قرآن والوں سے بات کی، نہ پبلشر سے بات کی، نہ ایون اسٹیشنری والوں سے بھی نہیں بات کی۔ اسٹیشنری والے جو اسٹیشنری ایسوسی ایشن ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہ بھی سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ ہڑتال کل اردو بازار پھر آدھا تتر آدھا بٹیر ہوگا۔ سر، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جب ایک ہفتہ پہلے ہڑتال کا اعلان کیا گیا، اس کے بعد بازار میں کوئی سرگرمی نہیں، کسی سے کوئی بات نہیں کی گئی، تو آدھا میں سمجھتا ہوں کہ کل 90% بازار کھلے گا۔ تو یہ ہڑتال بری طرح ناکام ہوگی۔ یہ خالد پرویز صاحب کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ سیاست کرتے ہیں، وہ ہمارا ہمیشہ سے یہ بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ خدمت کی اور کاروبار کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اس ٹیکس کے خاتمے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ کیونکہ جو اسٹیشنرز ہیں وہ تو چاہتا ہے یہ ٹیکس ختم ہو۔ دیکھیں جی، میں سیدھی بات کروں گا، یہ ٹیکس ختم کرنے کے لیے ہڑتال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہڑتال اگر کرنی بھی ہے تو ہڑتال کر کے تو گھروں میں نہیں بیٹھنا، آپ ایک ریلی کی صورت میں نکلیں، جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں، آپ کو اسلام آباد جانا پڑتا ہے وہاں جائیں۔ یہ ایک بچے پر ایک ظالمانہ ٹیکس ہے، اور ہماری حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ ہم تعلیم کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، تو کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ ایک قلم دوات پہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ آپ نے اردو بازار کے صدر کی گفتگو سنی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے لائحہ عمل یہ ہوگا کہ تمام اسٹیشنر، دیگر جو فریقین ہیں، جو دیگر ٹریڈز ہیں، وہ اکٹھے ہوں اور مل کر۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ شہزاد خان عبدالی تھے اور تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔